بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے آج کل مفتی منیب کیوں اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ کھا رہے ہیں اور چاٹ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کی اس کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ مفتی صاحب کا جو پہلا بیان تھا وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو روکا تھا کام کرنے سے، اس پر یہ بات کی تھی۔ مفتی صاحب آپ یہ صرف بات بتا دیں، آپ نے کہا کہ دال کالی نہیں پوری دال کالی ہے، تو مفتی صاحب آپ مجھے بتائیں، جج کو نہیں معلوم فیصلہ کیا آنے والا ہے، لیکن نون لیگ کے پالتو اور فیصلے واوڈا اور جو اینکر ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کو اس میں 10 سال سزا ہوگی یا 14 سال سزا ہوگی۔ مفتی صاحب کیا آپ ادھر دال کالی نہیں یا پوری دال کالی ہے؟ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے مقدمے قانونی نہیں، ان کا معاملہ ادھر ٹھیک ہو جائے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کی وجہ سے علماء کرام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آپ جیسے کچھ کالے کیڑے جو ہماری جماعت میں موجود ہیں، تو ان کی وجہ سے آج اہل سنت ہماری جماعت بدنام ہو رہی ہے، اور آپ کیڑوں کی وجہ سے ہماری جماعت پر جو تنقید ہوتے، تم جیسے گھٹیا کرداروں کی وجہ سے بدنام ہوتے۔ آپ نے پوری زندگی چاند نہیں دیکھا تو لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے۔ جو دیکھیے جج صاحب کہتا ہے کہ دال کالی نہیں پوری دال کالی ہے۔ دوسرا کہ 9 مئی کے جو کیس تھے ان میں پولیس والا کہتا ہے کہ جی ہم ٹیبل میں چھپ کے نیچے یہ پلاننگ سن رہے ہیں، اور جج صاحب بھی مان دنیا کا کچھ تھوڑا سا بھی عقل رکھنے والا، جن میں تھوڑا سا بھی شعور ہو، وہ اس بات کو نہیں مان سکتے، لیکن جج صاحب نے فیصلے 10 10 14 14 15 15 سال سزا سنا دی ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا یہ دال کالی نہیں ہے تو پوری دال کالی ہے؟ آپ وہاں نہیں بولے۔ مفتی صاحب آپ وہاں اگر آپ کی تھوڑی سی غیرت جاگ جاتی، عدت نکاح جیسے کیس پر آپ کالم یا اس پر کچھ بیان جاری کر دیتے، لیکن آپ کی وہاں بھی غیرت نہیں جاگی۔ مفتی صاحب پاکستان کا پورا الیکشن چوری کر دیا گیا، عوام کی امانتوں میں خیانت کی گئی، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لوگوں کو کے ووٹ کا حق مارا گیا، اس پر آپ کی غیرت نہیں جاگی۔ مفتی صاحب جب لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا تھا، لوگوں پر تشدد کیا جا رہا، لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی غیرت نہیں جاگی۔ مفتی صاحب جب 26 آئینی ترمیم کی جا رہی تھی، لوگوں کی بیٹیوں کو بچیوں کو اغوا کر کے ان کے کو کہا کہ پیش ہو جاؤ ورنہ یہ ہوگا، تو آپ کی اس وقت غیرت نہیں جاگی۔ مفتی صاحب ڈاکٹر جسمین راشد جو 2 سال سے ناحق قید ہے، اس لیے قید ہے کیونکہ شریف خاندان اس کو چاہتا ہے قید، ناحق قید رکھنے پر آپ نہیں بولے، آپ کی غیرت نہیں جاگی۔ آپ اپنی دل میں جھانک کے دیکھیں، کہیں آپ منافق تو نہیں، آپ منافقت تو نہیں کر رہے ہیں۔ پچھلی عمروں میں آپ یہ گھٹیا کام اور اسٹیبلشمنٹ کا جو پیشاب آپ اپنی منہ سے کھا رہے ہیں، یہ آپ کے گلے تو نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب پوری دنیا جانتی ہے یہ جعلی حکومت ہے، مینڈیٹ چوری کر کے یہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈال کے وہ کیسے ہو سکتی ہے ایماندار؟ آپ منافقت نہیں۔ دوسرا جو گھٹیا کردار آپ کا نے ادا کیا، یہ کیا آپ اس کی کب بولیں گے؟ مفتی صاحب آپ کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے معاملے پر بات کریں، جب دیکھی جج اس سے پہلے جو کام کیا ڈگری ٹھیک تھی، جج بنا ڈگری ٹھیک تھی، جب حکومت جج بن گیا، جب اس نے فارم 47 مانگا تو ڈگری جعلی نکلی، جب اس نے قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کیا تو ڈگری جعلی نکلی۔ مفتی صاحب آپ یہ کہتے تھے پہلے سیکورٹی کیوں جج کیسے لگ گیا؟ مفتی منیب الرحمان جب ایک چیز معلوم ہو اور ایک چیز غلط ہو تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ جو ایک چیز معلوم ہو اور ایک چیز غلط ہو، اچھی اور بری کو ملائے تو وہ شخص منافق ہے، اور منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ آج آپ منافق زہر ہو گئے، اللہ نے آپ کو منافقت تیرے پر زہر کر دی، چاہے مجھے کچھ بھی بولے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ منافقت وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ ہے یہ چیز اچھی ہے اور اسے بری کہے، اور جو بری چیز ہے اس کو اچھی کہے، تو یہی شخص تو منافق، اور منافق کی سب سے بڑی یہی نشانی ہے۔ تو پہلے شہباز شریف کے بوٹ چاٹ رہا تھا، اب مقابلہ شاہد افریدی اور مفتی منیب الرحمان کے ساتھ تھا،
تو اب مفتی منیب الرحمان جو سعودی عرب کے معاملہ ہے اس معاہدہ وہ اس پر بھی بہت دائی کریں گے اور اس کی فضائی کریں گے، تو ہم اس کے بھی بعد میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ شکریہ۔